تو ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بعد رسول اللہ کے چچا ابو طالب نے ان کی رسپانسبلٹی لی. تو رسول اللہ ابو طالب کے ساتھ بڑے ہوئے. رسول اللہ کا مزاج بچپن سے ہی بہت ہی الگ مزاج تھا. مکہ میں بہت ویریس ٹائپس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جیسے وہاں پر مشاعرہ ہوتا تھا، وہاں پر کھانے پینے کا رواج تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ ان سب چیزوں سے بالکل الگ رہتے تھے. ان کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ مکہ کے کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ بچپن سے ہی ایک سیکر تھے، یعنی انہیں سچائی کی تلاش تھی. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک ماؤنٹن تھا جس کو ماؤنٹن ہرا کہتے ہیں. اس ماؤنٹن کے اندر ایک کیو تھا، غار ہرا. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس غار میں چلے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر، اور کئی دن تک وہ اس غار میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے. یہاں پر رسول اللہ میڈیٹیشن نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کانٹمپلیشن کرتے تھے، یعنی وہ غور و فکر کرتے تھے. وہ سوچتے تھے زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس نے بنائی ہے، زمین آسمان کیا ہے، خدا ہے تو خدا کون ہے، خدا کو کیسے دریافت کیا جائے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. تو اسی قسم کے ایگزسٹینشیل کویشچنز رسول اللہ کے مائنڈ میں گھومتے رہتے تھے اور انہی پر وہ سوچتے رہتے تھے. اسی طرح ان کی زندگی گزرتی تھی. مکہ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو سچائی کی تلاش تھی. ان کو حنفاء کہا جاتا ہے، یعنی سیکرز. انہی میں سے رسول اللہ بھی ایک تھے. تو جب رسول اللہ 25 سال کے ہوئے تو ان کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے ہو گیا. پھر ان کی ڈومیسٹک لائف شروع ہوئی، لیکن ان کی زندگی اسی طرح ایک سیکر کے روپ میں چلتی رہی، یہاں تک کہ 610 AD میں رسول اللہ 40 سال کے ہو گئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک دن غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے، غور فکر کر رہے تھے. پھر وہاں پر اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس فرشتے نے رسول اللہ سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں، اور آپ کو خدا نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور آپ کو یہ کام دیا ہے کہ آپ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. تو یہ ایکسپیرینس رسول اللہ کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، بہت ہی الگ تھا، اور کبھی ان کو ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا. تو وہ بہت ڈر گئے، ان کے اندر بہت کنسرن پیدا ہوا. وہ سیدھے اپنے گھر گئے اور انہوں نے خدیجہ کو یہ بات بتائی. تو اس وقت مکہ میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ ایک کرسچن تھے اور انہیں پچھلے مذہبوں کا علم تھا، یعنی پچھلے مذہبوں کی جو کتابیں تھیں ان کے بارے میں ان کو جانکاری تھی. ورقہ اس وقت تقریباً 90 سال کے ہو گئے تھے اور وہ نابینا تھے، یعنی وہ بلائنڈ ہو گئے تھے. تو خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ کے پاس لے گئیں کیونکہ ورقہ ان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے. رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل کو اپنا غار ہرا کا ایکسپیرینس بتایا. تو سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ اے محمد، اگر جو تم نے مجھے بتایا ہے وہ صحیح ہے تو تم خدا کے پیغمبر ہو، اسی طرح جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، اور تمہارے اوپر خدا کا فرشتہ آیا ہے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر خدا کا فرشتہ آیا تھا. اور اس وقت انہوں نے رسول اللہ کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول کیا. اس لیے ورقہ بن نوفل کو سب سے پہلا صحابی مانا جاتا ہے. صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو مانا اور رسول اللہ کا ساتھ دیا. تو ورقہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کچھ ہی مہینوں بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ نے 610 AD میں اپنا پروفیٹک مشن شروع کیا، یعنی دعوی ورک شروع کیا. رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں ان کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو کہو کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے. تو یہ میسج جا کر لوگوں کو بتاتے تھے. اس بات کا مطلب، اس میسج کا مطلب یا اس سیئنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا ہے، وہی پرستش کے قابل ہے،
اسی کے حکموں پر ہمیں چلنا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو. یعنی ہمیں ایک گاڈ اورینٹڈ لائف لیو کرنی ہے. تو ہمیں ایک ہی خدا ہے جس کی ورشپ کرنی ہے. ورشپ اسلام میں کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. ورشپ کوئی ریچول نہیں ہے جس کو آپ بلائنڈلی دہرا دیں, بلکہ ورشپ کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو اپنا سپریم کنسرن یا ایک خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا. ایک خدا ہمارا سول کنسرن تب بنتا ہے جب وہ ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری کے طور پر شامل ہوتا ہے. یعنی جب ہم ڈسکور کریں کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ایک خدا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جب ہم یونیورس کا مطالعہ کریں, ڈیپ اسٹڈی کریں, ہم آبزرویشن کریں ورلڈلی فینومینا پر, جو نیچر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کریں, ان میں کانٹمپلیٹ کریں, ریفلیکٹ کریں, تو ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے. یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی ہے, اور یہ کوئی میڈ ڈانس آف الیکٹرانس نہیں ہے, کوئی بلائنڈ فورسز اسے کنٹرول نہیں کر رہی ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, ایک کانشیس بینگ ہے جو اس یونیورس کو رن کر رہا ہے. اس طرح سے خدا ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری بن کر شامل ہوتا ہے. تو خدا ہمارے لیے صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا بلکہ ایک کنوکشن بن جاتا ہے. یعنی گاڈ ڈز ناٹ ریمین اے بلائنڈ فیتھ, رادر ہی بیکمز اے کنوکشن. تو اس طرح خدا ہمارے لیے سول کنسرن بنتا ہے. پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہی وہ خدا ہے جو سب کچھ یونیورس اور ورلڈ کی ساری ایکٹیویٹیز کنٹرول کر رہا ہے. یہی کنٹرولر ہے, یہی سسٹینر ہے. تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. تو اس سوچ سے جو بیہیویئر پیدا ہوتا ہے اس کو ورشپ کہتے ہیں. یعنی ورشپ یا پرستش ایک ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے. ہم ریئلائز کرتے ہیں, ہمیں معرفت ہوتی ہے خدا کی بڑائی کی, پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. تو یہ پورا پروسیس کے تھرو جب ہم جاتے ہیں تبھی ہم سچی ورشپ کر سکتے ہیں, ورنہ ہماری ورشپ جو ہے وہ صرف ایک بلائنڈ ریچول ہے. تو یہی میسج جا کر رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر رسول اللہ کا جو طریقہ تھا دعویٰ کا, وہ بہت ہی پیسفل اور نان کانٹروورشل انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا تھا. یعنی رسول اللہ کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے. کسی قسم کی کوئی کانفلکٹ یا کسی قسم کا کلیش کریٹ کرنا یہ پیغمبرانہ طریقہ کار نہیں ہے. جیسے اس وقت مکہ میں کعبہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل پلیس تھی. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے ہاؤس آف گاڈ کے طور پر بنایا تھا. یعنی وہ ہاؤس آف توحید تھا یا ایک مسجد تھی. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے وہاں پر 360 بت رکھ دیے تھے, یعنی 360 آئیڈلز رکھ دیے تھے. تو رسول اللہ کا مشن تو توحید پر بیس تھا, یعنی مونوتھیزم پہ بیس تھا. ان کا مشن آف ون گاڈ تھا. تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کو توڑ دیں یا ان کے خلاف کمپلینٹ کریں یا ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں. لیکن رسول اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ نے بالکل پازیٹیو انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچائی, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ہی خدا ہے, باقی سب جو ہیں دنیا میں کریچرز یا انسان وہ سب کریشن ہے اور کسی کو خدا کا درجہ حاصل نہیں ہے. یہی بات رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. یعنی بالکل نان کانٹروورشل وے میں, کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے. وہ صبح کبھی تو آئے گی. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 2 چیزوں پر آگرہ سے ہم نے کام کرنا چاہیے. پہلی شرط 0 ڈیفیکٹ اور دوسری شرط پیکیجنگ. While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें. Change India, an agenda for the next PM.
احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. رسول اللہ اس طرح اپنا مشن چلاتے رہے اور دھیرے دھیرے لوگ ان کے ساتھی بنتے رہے. اس وقت مکہ نے ایک سینٹرل پوزیشن حاصل کر لی تھی، یعنی اس کی ایک مرکزی حیثیت تھی عرب میں. عرب کے مکہ کے باہر سے بہت سے لوگ آتے تھے مکہ کی زیارت کے لیے، کعبہ کی زیارت کے لیے. تو اس وقت وہاں کے جو لیڈرز تھے مکہ کے، وہ رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہت بت ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے. تو ان کا جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ تھا، جو رواجی ذہن تھا، اس سے اوپر وہ اٹھ نہیں پائے، اور وہ ان کے لیے ایک آبسٹیکل بن گیا رسول اللہ کے میسج کو سمجھنے کے لیے. تو جب بھی کوئی نیا آدمی باہر سے آتا تھا تو وہ اس کو رسول اللہ کے پاس جانے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آدمی کے پاس مت جاؤ کیونکہ یہ ایک جادوگر ہے. وہ رسول اللہ کو جادوگر اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جو بھی رسول اللہ کے پاس جاتا ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی جو پرسنالٹی تھی اور ان کی سنسیریٹی اور خدا کا کلام جو ان کے پاس تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اس سے ضرور متاثر ہو جاتے تھے. تو ایک صاحب آئے مکہ سے باہر سے، قبیلہ ازد شنوا سے. تو مکہ کے سرداروں نے اس آدمی کو منع کر دیا رسول اللہ کے پاس جانے سے، کہا کہ یہ جادوگر ہے. تو وہ آدمی رسول اللہ کو اوائڈ کرنے لگ گیا. وہ کعبہ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، لیکن دور دور رہتا تھا ان سے. تو ایک دن اسے خیال ہوا کہ وہ بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اور میرے پاس بھی عقل ہے، تو میں ان کی بات سن سکتا ہوں. اگر مجھے ان کی بات صحیح لگی تو میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا، اور اگر مجھے ان کی بات صحیح نہیں لگی تو میں اسے ریجیکٹ کر دوں گا. تو وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. تو رسول اللہ نے قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ انہیں پڑھ کے سنائی. تو اس میں سادہ طور پر سورہ فاتحہ میں سادہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک خدا ہے، وہی کریٹر ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وہی پریز وردی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی کا دیا گیا ہے، اور وہی لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے کیونکہ موت کے بعد ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. تو یہ سب باتیں اس میں تھیں، اور یہ تھا کہ ایک خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم سچے راستے پر چلیں. یہ ساری باتیں اس آدمی کے نیچر کو اپیل کر گئیں، اور اس نے ریئلائز کیا کہ اس میں تو کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے. تو اس کا نیچر ایڈریس ہو گیا. اس انسیڈنٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے انسان کے نیچر کو بنایا ہے، جس نے انسانی فطرت کو بنایا ہے، اسی کو اس نے قرآن کی شکل میں ڈھال کے پیغمبر کے ذریعے بھیج دیا ہے. تو جو خدا کا کلام ہے وہی انسانی فطرت ہے، اور جو انسانی فطرت ہے وہی خدا کا کلام ہے. تو اس طرح وہ آدمی ایڈریس ہو گیا، اس کا نیچر، اس نے رسول اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ ہی بڑھتے رہے. تو جب ان کی فالوئنگ بہت ہی لارج ہو گئی، بہت ہی کنسیڈریبل فالوئنگ ہو گئی مکہ میں، تو مکہ کے سرداروں کو بہت کنسرن پیدا ہوا.
انہوں نے رسول اللہ کی پھر مخالفت شروع کر دی. اور یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا وجہ تھی, کون سا ریزن تھا جس کی وجہ سے مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. تو اس کا ریزن مذہب نہیں تھا, یعنی کسی مذہب کی وجہ سے وہ مخالفت نہیں کر رہے تھے. بات یہ تھی کہ مکہ ایک ڈیزرٹ ایریا تھا, تو مکہ میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا, اس لیے وہاں پر ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر پاسبل نہیں تھا. تو مکہ کی اکانومی بیس کرتی تھی آئیڈل ورشپ پر, کیونکہ کعبہ میں 360 بت تھے. وہ 360 بت جو تھے وہ عرب کے 360 قبیلوں کے بت تھے. تو سال بھر پورے عرب سے لوگ آتے تھے مکہ میں ان بتوں کی زیارت کے لیے, ان کو آفرنگ دینے کے لیے. تو مکہ میں ایک قسم کا ریلیجس ٹورزم قائم ہو گیا تھا اور یہی ان کی اکانومی کو چلاتا تھا. تو مکہ والوں کا بزنس انٹرسٹ یا ان کا مٹیریل انٹرسٹ لنک تھا آئیڈل ورشپ سے یا آئیڈل سے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر وہ رسول اللہ کے میسج کو ایکسپٹ کر لیں, جو توحید کا میسج تھا, مونوتھیزم کا میسج تھا, اگر اسے ایکسپٹ کر لیں تو ان کا کلچر ختم ہو جائے گا اور ان کی اکانومی پھر شیٹر ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. یہی وہ ریزن تھا اور اس کا کوئی اور بیسک ریزن نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے ان بتوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی کمپلین نہیں کیا, کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا. ان کا انداز تھا کہ بالکل پیسفل طریقے سے, پازیٹیو انداز میں اپنی بات کہتے رہنا, کسی سے کلیش نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی, ان کو ہر طرح سے پریشان کرنا شروع کیا اور ان کے کمپینینز کو بہت ستایا. اس وقت جو خدا کی طرف سے حکم آیا وہ یہ تھا کہ صبر کرو, یعنی خدا کی طرف سے صبر کرنے کا حکم آیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے لڑ جاؤ, بلکہ دنیا کی تکلیف کو برداشت کرو. اور چیپٹر المدثر میں یہ بات کہی گئی ہے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر, لوگوں کو آگاہ کرو اور خدا کے لیے صبر کرو, یعنی او پروفٹ ڈو دعوی ورک اینڈ کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی رسول اللہ اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں اپنا مشن چلانا ہے, اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اگر لوگ تمہیں ستائیں تو تمہیں یک طرفہ طور پر, یونیلیٹرل طور پر پیشنس اور اوائڈنس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہی وہ پیٹرن ہے جو ہر دائی کو اڈاپٹ کرنا ہے جب وہ دعوی ورک کرتا ہے. اور اس پیٹرن میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, ایک بہت بڑا وزڈم ہے کہ کیوں اس کو اس طرح بہیو کرنا ہے. وہ وزڈم یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور جواب میں ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر دیں تو جو ایٹماسفیئر ہے, جو ماحول ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے, نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی. اور جب نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی تو کبھی دعوی ورک نہیں ہو سکتا. اس لیے دعوی ورک کے لیے بہت ہی اسینشیل ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پری ریکویزٹ ہے کہ دائی اور بدو کے درمیان ایک نارمل سچویشن مینٹین ہو. اگر نارملسی ختم ہو جائے گی تو مدو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی دائی اپنا کام کر پائے گا. اس لیے دائی کو یہ فارمولا اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائے پیسفلی, اور اگر لوگوں کی طرف سے اسے ناخوشگوار ایکسپیرئنس فیس کرنا پڑے, یعنی کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس کا سامنا کرنا پڑے, تو یونیلیٹرل طور پر وہ اس کو ایکسپٹ کرے, اس کو ٹالریٹ کرے, برداشت کرے, کبھی ریئیکٹ نہ کرے. کیونکہ اگر وہ ریئیکٹ کرے گا تو دعوت کا سلسلہ وہیں ختم ہو جائے گا, دعوت کا کام چل نہیں پائے گا. رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے اگزامپلس ملتے ہیں. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما, روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے, وہ ایک کرش, حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی, ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے.
तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमान इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी में इसी प्रिंसिपल पर अमल किया। जैसे एक वाकया है कि रसूलुल्लाह के एक सहाबी यासिर, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके फैमिली वालों ने भी रसूलुल्लाह के मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ के लीडर्स ने इसको अपोज किया। उन्होंने यासिर और उनके फैमिली वालों को ले जाकर मक्का के डेजर्ट में गर्म रेत पर डाल दिया और उनसे कहा कि हम तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं हटाएंगे जब तक तुम इस्लाम को रिफ्यूज ना कर दो, डिनाई ना कर दो। तो इत्तेफाक से उस वक्त वहां पर रसूलुल्लाह गुजरे तो यासिर ने रसूलुल्लाह से कहा कि देखिए ये हमें सता रहे हैं। तो जो लोग सता रहे थे उनमें से एक अबू जहल थे, वहां के लीडर, वो भी वहां खड़े हुए थे। तो रसूलुल्लाह ने अबू जहल से कुछ नहीं कहा, वो ना अबू जहल से झगड़े ना उनसे लड़े, बल्कि उन्होंने यासिर और उनके खानदान से कहा सब्रन आले यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, यानी ए यासिर के खानदान वालों सब्र करो क्योंकि खुदा ने तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी गई है। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने कितना ज्यादा एम्फेसिस दिया सब्र पर। रसूलुल्लाह कभी ऑपोजिट पार्टी पर ब्लेम नहीं डालते थे, यानी दूसरी पार्टी पर कभी ब्लेम नहीं डालते थे, बल्कि अपने कंपेनियंस को ये एग्जॉर्ट करते थे कि वो पेशेंट रहें, यूनिलैटरल तौर पर पेशेंस को अडॉप्ट करें। तो इसका एक ही पर्पस था, एक ही वजह थी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने पेशेंस पर इतना जोर दिया, और वो ये था कि दाई और मधु के दरमियान नॉर्मलसी मेंटेन रहे, नॉर्मल सिचुएशन कायम रहे। तो दाई को ये अपनी तरफ अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होती है कि वो नॉर्मल सिचुएशन को डिस्टर्ब ना होने दे, क्योंकि उसको एक मिशन चलाना है, उसको अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। उसको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मधु से कि मधु नॉर्मल सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, क्योंकि मधु को कोई मिशन नहीं चलाना है, मधु को कोई मैसेज नहीं फैलाना है। इसलिए दाई को यूनिलैटरल तौर पर अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होती है कि वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे कितना भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उसके साथ हो, चाहे कितना भी उसको कोई परेशान करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तभी दावा वर्क अनहिंडर्ड वे में चलता रहेगा। रसूलुल्लाह ने बहुत ही पेशेंटली अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया और इसी तरह वो काम करते रहे, और उनके सहाबा भी इसी तरह काम करते रहे। लेकिन वहां के जो लीडर्स थे, क्योंकि उनका
بزنس انٹرسٹ, مٹیریل انٹرسٹ کل ہو رہا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اور برداشت نہیں کریں گے. وہاں پر ایک ٹرائبل پارلیمنٹ تھا جس کو دارالندوہ کہتے ہیں. وہاں پر سارے لیڈرز اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس فینومینا کو ڈسکس کیا کہ ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے, ہماری اکانومی شیٹر ہو رہی ہے, ہم کب تک اسے برداشت کریں گے. تو ان لوگوں نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رسول اللہ کو قتل کر دیں گے. تو یہ بات رسول اللہ تک پہنچی. اب رسول اللہ کے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے کمپینینز کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ ہمیں بھی لڑنا ہے, مکہ ہمارا وطن ہے, ہمارا نیشن ہے, ہماری برتھ رائٹ ہے کہ ہم یہیں رہیں. تو اگر رسول اللہ ایسا کرتے تو وہاں پر ایک جنگ شروع ہوتی, کچھ لوگ ادھر کے مارے جاتے اور کچھ مسلمان بھی مارے جاتے. لیکن رسول اللہ کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, رسول اللہ کا مشن ختم ہو جاتا, کیونکہ ابھی تک رسول اللہ کا میسج صرف مکہ تک پہنچا تھا, مکہ کے باہر نہیں پہنچا تھا یا بہت کم پہنچا تھا. اور رسول اللہ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ پورے عرب تک اپنا میسج پہنچائیں, بلکہ پوری دنیا تک اپنا میسج پہنچائیں. تو اگر رسول اللہ وہاں پر لڑ جاتے تو لڑ بھڑ کے ان کے سارے کمپینینز ختم ہو جاتے اور ان کا مشن وہیں اینڈ ہو جاتا. تو رسول اللہ نے وہ آپشن نہیں لیا. رسول اللہ نے پلان کیا کہ وہ اپنے پلیس آف ورک کو چینج کر دیں گے. تو رسول اللہ نے 2 آدمی بھیجے مدینہ, یہ جاننے کے لیے کہ مدینہ میں سچویشن کیسا ہے اسلام کے لیے. تو ان لوگوں نے رپورٹ دی رسول اللہ کو کہ وہاں پر سچویشن بہت ہی فیوریبل ہے, لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو رسول اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مائیگریٹ کر لیں گے مدینہ. مدینہ 300 میل کے فاصلے پر ایک اور شہر تھا مکہ سے. تو رسول اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا پلیس آف ورک چینج کر دیں گے, اور انہوں نے خاموشی سے پلان کیا کہ وہ مائیگریٹ کریں گے, اور رات کے اندھیرے میں اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو, خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو, معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو, معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو, تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو, روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں, خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک, تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے, کیا ہو آپ کا فیصلہ, بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی پردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. ملک بھر میں پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے جشن جمہوریہ. اقلیتی اداروں میں ملک کی سلامتی اور بھائی چارے کے لیے مانگی گئی دعائیں. دہلی کی جھانکیوں میں مجاہد آزادی ٹیپو سلطان بھی شامل. کرناٹک حکومت کے اقدام کی ہو رہی ہے ستائش.